آپ کی پیدائش 450 میں، انتقال 505 میں ہوا۔ مختصر سی مدت حیات میں آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کے خوشہ چین آج تک علماء اور علماء کے علاوہ غیر مسلم افراد بھی رہے ہیں۔ آپ کی کتاب جو مشہور ہے عالم کے اندر، احیاء علوم الدین، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے تصوف میں قدم رکھنے کے بعد تصنیف کی گئی۔ اس سے پہلے آپ جس عہدے اور منصب پہ تھے وہ ایک طرح سے دنیا کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن جب آپ نے اپنے تعلقات دنیا سے قطع کیے اور اس میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ نے وہ کتاب تصنیف کی جس سے آج تک برابر مشرقین، مجرمان دین، علماء اور دیگر لوگ اصلاح کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کے فوائد اور استفادہ کا کام کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے اپنے بارے میں؟ کہہ رہے سعادت اور یقین، سعادت کہتے ہیں خوش نصیبی، خوش بختی، یقین اور سعادت کے راستے میں کی راہ ہے۔ امام غزالی کے بارے میں لکھ رہے ہیں وَكَانَ قَدْ ظَهَرَ عِنْدِي، میرے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ أَنَّهُ لَا مَطْمَعَ لِي، مطمع یہ مصدر میمی ہے، أي لا طمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، کی سعادت آخرت کی خوش نصیبی کی خواہش اور طمع تقوی کے بغیر اور خواہشات سے نفس کو روکے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ سمجھا رہی بات؟ وَأَنَّ رَأْسَ ذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام چیزوں کی جڑ، قطع علاقۃ القلب، یعنی دنیا سے دل کے تعلقات ختم کرنا ہے، بالتجاف عند الغرور، دھوکے کے گھر سے دوری اختیار کر کے، والانابہ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی جانب توجہ فرما کر کے، والاقبال بکنہ الہمت اللہ تعالی، اور مکمل ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ہی ممکن۔ وَأَنَّ ذَلِكَ يَتِمُّ، اور یہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی مگر جاہ اور مال سے اعراض، دوری اختیار کر کے، والحرق عن الشواغل والعلائق، اور مشغولیات اور تعلقات سے راہ فرار اختیار کر کے۔ ثم لاحظت احوالی، پھر میں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا، نظر ڈالی، پاتا ہوں انا منغمس فی العلائق، میں تعلقات میں ڈوبا ہوا، وقد احدقت بی من الجوانب، اور ان تعلقات نے مجھے ہر جانب سے گھیر رکھا ہے۔ تو میری بات، ولاحظت اعمالی، اور اپنے کارنامے پر، کاموں پر نگاہ ڈالی، توجہ کی، وہ احسنها، سب سے بہترین کام تدریس و تعلیم تھا۔ فإذا أنا فيها مقبل على علوم غیر مهمة ولا نافعة في طریق الآخرة، تو میں ان علوم کے اندر، ان کاموں کے اندر ایسے علوم پر متوجہ ہوں جو اہم نہیں ہیں اور نہ ہی راہ آخرت کے لیے نفع بخش، ولا نافعة في طریق الآخرة۔ ثم تفکرت في نیتی في التدریس، پھر میں نے تدریس میں اپنی نیت کے تعلق سے غور فکر کیا۔ فإذا هي غیر خالصة لله تعالی، تو وہ اللہ کی ذات کے لیے خالص نہیں تھی، بل باعثها، بلکہ اس کا سبب محرک ہوا، اور اس کا محرک طلب الجاہ وانتشار الصیت، جاہ کا طلب کرنا اور شہرت کا حاصل ہو جانا۔ انتشار الصیت کے معنی ہے مشہور ہو جانا۔ فتیقنت، مجھے یقین ہو گیا، انی علی شفا جرف ہار، میں تباہی کے دہانے پر ہوں۔ اب یہاں لفظی ترجمہ ہے، شفا کہتے ہیں کنارے پہ، جرف ایسی ڈھلوان جس کے نیچے سے مٹی کھسک چکی، اور ہار منہدم ہونے، ہار ہوتا ہے منہدم ہونا، یعنی منہدم ہونے والے ڈھلوان کے کنارے پر ہوں، یعنی تباہی کے کنارے پر کھڑا۔ وقد وانی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں جہنم کے کنارے ہوں، قریب ہوں۔ اشفا ای اقترب، ان لم اشتغل بتلافی الاحوال، اگر میں حالات کی درستگی اور تلافی میں مشغول نہ ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عبارت سمجھ رہے ہو؟ فلم ازل اتفکر فیہ مدتا، میں مسلسل اس سلسلے میں ایک مدت تک غور و فکر کرتا رہا۔ وانا بعد، اور میں اس کے بعد علی مقام الاختیار، اختیار کی حالت پر ہو گیا، یعنی اب مجھے کچھ فیصلہ لینا ہے۔ اسمم العزم علی الخروج من بغداد ومفارقت تلک الاحوال یوما، کہ میں ایک دن بغداد چھوڑنے کا اور ان حالات سے دوری اختیار کرنے کا عزم مصمم کرتا، اسمم العزم، عزم مصمم کرتا بغداد سے نکلنے کا اور ان حالات سے دوری اختیار کرنے کا ایک دن۔
وَحُلُّ الْعَزْمَ يَوْمًا، اور اگلے دن عزم کو ترک کر دیتا. وَأُقَدِّمُ فِيهِ رِجْلًا وَأُؤَخِّرُ عَنْهُ أُخْرَى، اور ایک قدم آگے بڑھاتا اور دوسرا قدم پیچھے کر لیتا. یعنی یہ میری حالت ہوگی، کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ اتنی شہرت، اتنا چرچا، اور جس مقام پر اس مقام پر کوئی تھا نہیں، اس کو چھوڑ کر عزلت کی اور خلوت کی زندگی میں چلا جانا، یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں اس میں غور و فکر کرتا رہا. لا تسفری رغبت فی طلب الآخرہ بکرۃ، صبح کو طلب آخرت کی میری خواہش خالص نہ ہوتی، صاف ستھری نہ ہوتی، مگر یہ کہ اس پر شہوت کا ایسا حملہ ہوتا، خواہش کی لشکر کا ایسا حملہ ہوتا کہ وہ اسے شام تک کیا ہے سست کر دیتا، رغبت کو ہلکا کر دیتا، سست کر دیتا، فتر سست کر دینا، طاقت کو چھین لینا. فصار الشہوات الدنیا تجاذبونی بسلاسۃ المقام، تو دنیاوی خواہشات مجھے اپنی زنجیروں سے ٹھہرنے کی طرف کھینچتی کہ آپ یہیں ٹھہریے، قیام کیجئے، آگے نہ جائیے. وہ مناد الایمان یناد الرحیل الرحیل، اور ایمان کا منادی کوش کرو کی ندا لگاتا ہے. سمجھ بات؟ فلم یبق من العمر الا قلیل، عمر کا تھوڑا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے. بین یدیک کا سفر طویل، اور آپ کے سامنے لمبا سفر ہے. وجمیع ما انت فیہ من العلم والعمل، اور جس علم و عمل میں آپ مصروف ہیں، موجود ہیں، یہ صرف اور صرف ریا و تخیل، ریاکاری اور خیال ہے. فَإِن لَمْ تَسْتَعِدَّ الْآنَ لِلْآخِرَةِ، اگر ابھی آپ نے آخرت کی تیاری نہیں کی، اگر ابھی آپ نہیں کریں گے تیاری، فَمَتَى تَسْتَعِدُّ، تو تیاری کب کریں گے. وَإِن لَمْ تَقْطَعِ الْآنَ هَذِهِ الْعَلَائِقَ، اور اگر ابھی آپ ان تعلقات کو قطع نہیں کریں گے، فَمَتَى تَقْطَعُ، تو کب قطع کریں گے، کب چھوڑیں گے. فَبَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد تنبیس الداعیہ، جذبہ اٹھتا ہے. وَيَنْجَزِمُ الْعَزْمُ عَلَى الْهَرَبِ وَالْفِرَارِ، اور عزم پختہ ہوتا ہے راہ فرار اختیار کرنے کا. ثم يعود الشیطان، پھر شیطان واپس آتا ہے. ويقول، اور کہتا ہے، هذه حالۃ عارضہ، یہ تو وقتی حالت ہے. ایاک ان تطاوعہ، اس کی اتباع اور پیروی کرنے سے بچیے، اسے قبول کرنے سے دور رہیے. فإنها سجد الزوال، یہ حالت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. وإن أذعنت لها، اگر آپ نے اس کی بات مان لی، اذعانہ تابعداری اختیار کرنا، اگر آپ نے اس کی تابعداری اختیار کر لی. وَتَرَكْتَ هَذَا الْجَهْلَ الْعَرِيض، اور یہ لمبی چوڑی جاہ کو، اس کو چھوڑ دیا آپ نے. وَالشَّأْنَ الْمَنْظُومَ الْخَالِدِ التَّقْدِيرِ، اور بدمزگی سے خالی مرتب شان و شوکت کو چھوڑ دیا. وَالْأَمْرَ الْمُسَلَّمَ، اور ایسے معاملے کو، ایسی جو ہے حکومت کو جو تسلیم شدہ ہے. الصافین عن منازعۃ الخصوم، مخالفین کے نزاع سے، مقابلے سے صاف ستھری ہے، اسے آپ نے چھوڑ دیا. تو ربما التفت الیہ نفسہ، بس اوقات آپ کا نفس اس کی طرف متوجہ ہوگا اور آپ کے لیے واپس ہونا ممکن نہ ہو سکے گا. المعاودہ، واپس ہو جانا. سمجھ آئی بات؟ تو امر المسلم سے مراد کیا؟ وہ مقام جس پر فائز تھے اور جس کو سب تسلیم کرتے تھے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی نزاع نہیں تھا. فلم ازل اتردد بین تجاوز شہوات الدنیا و دواء الاخرہ قریبا من 6 اشہر، میں مسلسل دنیاوی خواہشات اور آخرت کے جذبات کے درمیان کھینچا تنی میں پس و پیش میں رہا کہ میں کیا کروں، دنیاوی خواہش کو مانوں یا آخرت کے جذبات پر لبیک کہوں. تقریباً 6 مہینے تک. اول ہوا، جس کی ابتدا رجب سن 488 کو ہوئی. وفی هذا الشہر، اسی مہینے کے اندر، جاوز الامر، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ سمجھا بول دینا. اسی مہینے کے اندر جاوز الامر حد الاختیار الى الاضطرار، معاملہ اختیار کی حد سے آگے بڑھ کر اضطرار تک جا پہنچا. یعنی اب میں مجبور ہو گیا کہ مجھے یہی کرنا ہی ہے. اذ اقفل اللہ علی لسانی، کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر تالا لگا دیا. اب زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے، جب نکل نہیں رہے ہیں تو بولیں گے کیسے، پڑھائیں گے کیسے، تدریس کیسے انجام دیں گے. حتی تقن تدریس، یہاں تک کہ میری زبان تدریس سے رک گئی، بند ہو گئی. فکنت اجاہد نفسی، میں اپنی نفس سے لڑنے لگا. ان ادرس یوما واحدا، کہ میں صرف ایک دن پڑھا دوں، مختلف دلوں کو خوش کرنے کو. جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو پڑھا کے سمجھا تو دیں کہ ہم چھوڑنے والے ہیں، تاکہ جو ان کا آنا بیکار نہ جائے.
مثلا اگلے دن وہ آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ رات میں یہ واقعہ پیش آیا، اب اگر نہیں جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو کم سے کم آج جا کر کے ان کو پڑھا دیں اور اس کو سمجھا دیں اور اپنے جو ہے تدریس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں۔ وَقَالَ يَنْطِقُ لِسَانِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، میری زبان سے ایک کلمہ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ وَلَا أَسْتَطِيعُ الْبَتَّةَ، اور نہ میں اس کی یقینی طور سے طاقت رکھتا تھا۔ ثُمَّ أَوْرَثَتْ هَذِهِ الْعُقْلَةَ، پھر یہ زبان بندی، هذه العقلة في اللسان، پھر یہ زبان بندی حزنا فی القلب، دلی غم کا باعث ہو گئی، سبب بن گئی۔ بطلت معه قوت الہضم، جس کی وجہ سے نظام ہاضمے کی قوت بیکار ہو گئی اور کھانے پینے کا مزہ بھی ختم ہوگا۔ تو میرا بن گیا خوشگوار ہونا، مزیدار ہونا۔ فَكَانَ لَا يَنْسَاقُ لِي شُرْبَةٌ وَلَا تَنْهَضِمُ لِي لُقْمَةٌ، تو مجھے نہ پینا اچھا لگتا، خوشگوار ہوتا، اور نہ میرا کوئی ایک لقمہ ہضم ہوتا۔ وَتَعَدَّى إِلَى ضُعْفِ الْقُوَّةِ، یہ چیز قوہ طاقت کی کمزوری تک پہنچ گئی، بڑھ گئی۔ حَتَّى قَتَلَ الْأَطِبَّاءُ طَمَعَهُمْ الْعِلَاج، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے علاج سے اپنی نا امیدی ظاہر کر دی، اپنی خواہش کو ختم کر دیا، یعنی اپنی نا امیدی ظاہر کر دی کہ یہ لا علاج ہو گئے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ وقالوا، اور کہا، هذا امر نزل بالقلب، یہ ایسا معاملہ ہے جو دل تک اتر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ومنه سرى الى المزاج، اور وہاں سے مزاج تک سرایت کر دیا ہے۔ فلا سبیل الیہ بالعلاج، علاج کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نہیں، الا بان يتروح الصدر عن الهم المهم، الا یہ کہ پیش آمدہ غم کا راز سامنے آ جائے۔ یہ غم کیوں ان کو پیدا ہو؟ صرف راز، ہم کہتے ہیں غم کو، اور الملم ای النازل، پیش آنے والے غم کا راز کھل جائے، سامنے آ جائے، اس کے بعد ہی علاج ممکن ہے، اس کے بغیر علاج نہیں کیا جا سکتا۔